السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہتے ہیں، شعبان کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا اور متفرق ہو جانا۔ رجب چونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر لڑائی وغیرہ نہیں کی جا سکتی تھی، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے بعد اپنی روزی کے لیے یا لڑائی جھگڑوں کے لیے پھیل جاتے تھے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی عمدہ وجہ بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسے شعبان اس لیے کہتے ہیں، شعبان کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیل جانا، نکلنا، پھوٹنا۔ تو اس مہینے کے اندر مومن کے لیے خیر اور بلائی کی بہت سی شاخیں نکلتی اور پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ مومن جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کے بعد شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے رکھتے یہاں تک کہ روزوں کو رمضان تک ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان کے اندر بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، بہت سے لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ اس مہینے کے اندر اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے روزے جو رمضان کے استقبال کے لیے رکھے جائیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر جو روزے رکھا کرتے تھے وہ رمضان کے استقبال کے لیے، اور وہ اہم ترین روزے ہیں، وہ رمضان کی تیاری کے لیے ہیں۔ علماء نے اس کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے، جیسے فرائض سے پہلے سنن ہیں، اسی طرح فرض روزوں سے پہلے شعبان کے روزے ہیں، تاکہ فرائض کی تیاری ہو جائے۔ دو وجہ سے، ایک جسمانی طور پر اس انسان کا بدن اس کا عادی ہو جائے تاکہ رمضان کے روزوں کے اندر مشقت نہ ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روزے رکھ کر ایک روحانی طور پر آدمی رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکے، تاکہ رمضان کے اندر وہ اللہ کا قرب بطریق احسن حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے اعمال کرنے چاہیے۔ گویا کہ جو عمل آدمی رمضان کے اندر کرنا چاہتا ہے، جیسے روزے ہیں، قیام اللیل ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہے، حسن سلوک ہے، یہ سارے اعمال کی پریکٹس اس مہینے سے شروع کر دیں۔ علماء نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ جس طرح آدمی کا رمضان گزرتا ہے، اسی طرح آدمی کا پورا سال گزرتا ہے، اور اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح آدمی کا شعبان گزرتا ہے، اسی طرح آدمی کا رمضان گزرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اچھی طرح روزے رکھ سکیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، تہجد کا اہتمام کر سکیں اور نوافل کا اہتمام کر سکیں، فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکیں، تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ جو اعمال ہم رمضان کے اندر کرنا چاہتے ہیں، شعبان کے اندر ان کی تیاری شروع کر دیں۔ ہمارا رمضان کیسے گزرے گا، اس کا اندازہ ابھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا شعبان کیسے گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے کی اور اعمال کے ساتھ استقبال کرنے کی
اور رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔